وسلم کی ذات اطہر وہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ جنات ہو، خواہ وہ عرش ہو، وہ بھی مخلوق ہے، خواہ وہ کرسی ہو، سب سے اعلیٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح یہ گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح فرید موتی ساری موتیوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح اسلام تمام مذاہب سے اعلیٰ ہے، جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ ہے، جس طرح بادشاہ کا گھر سارے گھروں سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعی سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، اسلاف اخلاف سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ. اسی طرح ہمارا محمد ساری سب سے اعلیٰ کتنے اعلیٰ. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو قدم اٹھائے گا میں سنت بنا دوں گا، آپ گفتگو کریں گے میں حدیث بنا دوں گا، آپ عمل کریں گے میں شریعت بناؤں گا، آپ کے نکاح میں جو عورتیں آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، تو نہ کر دے گا میں حرام کر دوں گا، تو اپنے چہرے سے زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا، زلفیں بکیر میں رات بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا میں جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا. ہمارا حضور تو ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. آپ کا تذکر خیر تو صرف قرآن میں نہیں بلکہ پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. پہلے بھی جو آسمانی صحائف ہے، آسمانی کتب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے. بلکہ اس کائنات کو ابھی تک خلاق عالم نے پیدا نہیں کیا تھا، اور اللہ نے تمام انبیاء اکرام کی جو ارواح کو جمع کیا تھا اس میں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہے. آپ کا تذکرہ خیر تو باعث سعادت ہے، باعث نجات ہے. ذکر ولادت کا تذکرہ کرنا یہ باعث حسن ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر. اس کا تو میرے خیال میں کوئی بھی منکر نہیں ہے، کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا کوئی. بلکہ میں کہتا ہوں کہ غیر مسلم بھی حضور کے میلاد کے منکر نہیں ہے، وہ بھی حضور کے میلاد کے کیا ہے قائل ہے، ولادت کے سب کیا ہے قائل ہے. باقی حضور کے جو فضائل ہے، مناقب ہے، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب انداز میں بیان فرمایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میں اس کا معنی اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہوں. عربی زبان میں دو قسم کے لفظ، ایک حسین ہوتا ہے، دوسرا جمیل. حسین اسے کہتے ہیں جس کا رنگ خوبصورت ہو، اور جمیل اسے کہتے ہیں جس کے نقش و نگار خوبصورت ہو. تو حضرت حسان نے دونوں باتوں کو اکٹھا کیا. کہا آپ جیسا خوبصورت رنگ والا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ جیسا خوبصورت نقش و نگار والا آج تک کسی ماں نے جنم نہیں لیا. خلقت مبرأ من کل عیب. ہمیں تو حکم ہے کہ عیب کے قریب مت جاؤ. عالم کے لیے حکم، رعایا کے لیے حکم، حاکم کے لیے حکم، بادشاہ کے لیے حکم، امام کے لیے، مقتدی کے لیے، ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ عیب کے قریب نہیں جانا. لیکن جب اللہ کے نبی کی بات آتی ہے اللہ فرماتے اے عیب تو نے نبی کے قریب نہیں جانا. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ نے کہا اللہ میری آنکھیں ایسی بنا دو تو اللہ نے آپ کی آنکھیں ویسے بنائی. میرے کان ایسے بننے چاہیے تو کان اللہ نے ویسے بنا. جیسے آپ چاہتے گئے ویسے اللہ رب العزت آپ کے ذات کو بنا کر دیا. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ خیر کرنا اور ان کی ولادت کو بیان کرنا یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. اور آپ کی ذات صرف ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آپ قیامت تک جو ہے نا آپ کا تذکرہ ہوگا. تو کیا فرمایا وَضَمَّ الْإِلَىٰ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ. کہ اللہ نے آپ کے نام کے ساتھ اپنے نام کو ملایا ہے. جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا میرے نبی کا تذکرہ، نبی کا تذکرہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. کیسے ختم ہوگا؟ دیکھو آذان ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر بھی ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہے. اسی طرح اللہ یہ کلمہ ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہے. قرآن مجید میں جہاں اللہ کے تذکرے وہاں اللہ کے نبی کے تذکرے. قبر میں بھی جاؤ گے نا وہاں پر بھی نبی کا تذکرہ. اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا
قیامت کا دن بھی جو ہے نا بڑا لمبا حدیث ہے، میں اس کو ذرا مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب ساری انسان تنگ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، وہ ساری خلقت حضرت آدم کے پاس جائے گی، پھر حضرت نوح کے پاس جائے گی، آخر میں آئے گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کر لیں گے، اللہ شفاعت کا آغاز کرے گا. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، بخاری کی بھی روایت ہے کہ اس وقت ساری کائنات کے لوگ مل کر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں گے. آپ کا تذکرہ وہاں پر ہوگا. محمد، یہ جو محمد ہم پڑھتے ہیں نا، محمد کہتے کس کو ہے؟ محمد کا معنی ہی یہی ہے کہ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، ہر وقت اس کے کیا ہو، تذکرے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل کرتا ہے جھوم